ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ 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 ہے ذات شاہ جی کی اعلیٰ ہر بات شاہ جی کی اعلیٰ ہے ذات شاہ جی کی اعلیٰ ہر بات شاہ جی کی اعلیٰ جس کو بھی تکا ہے شاہ جی نے جس کو بھی تکا ہے شاہ جی نے اس کو حیران ہی کر ڈالا جس کو بھی تکا ہے شاہ جی نے اس کو حیران ہی کر ڈالا ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ وہ نور خدا تخلیق ازل وہ رحمت عالم رب کا فضل وہ نور خدا تخلیق ازل وہ رحمت عالم رب کا فضل سب نبیوں ولیوں سے افضل 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 مخلوق میں سب سے وہ اعلیٰ سب نبیوں ولیوں سے افضل مخلوق میں سب سے وہ اعلیٰ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی ماشاءاللہ آدم کو عفو خدا ان سے موسیٰ کو قرب خدا ان سے آدم کو عفو خدا ان سے موسیٰ کو قرب خدا ان سے آدم کو آدم علیہ السلام 300 سال دعا میں زاری میں جواب معافی کا نہیں آیا. نبی کریم کا نام دیکھا کہ 2 ہی نام ہے آسمان پہ عرش پہ 2 ہی نام ہے تیسرا نہیں اللہ اور محمد تیسرا نام نہیں ہے. اس نام کا وسیلہ پکڑا فوراً جواب آیا جاؤ معاف فوراً جواب آیا معافی اب انتظار نہ کرو معافی عالم. بہت بڑی سفارش ہے نام سفارش ذات کتنی عظیم ہے سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے پوچھا کیا چاہتے ہو تمہاری آنکھ میں جو سیاہی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے قریب دیکھو. کہا ہو جائے مہربانی. کہا محمد پہ درود پڑھو.
وقت 20 سال گوا کے بیٹھے نامراد بے ادب مرتے بھی نہیں. ہزاروں سال کے اندر آنکھا کا سامنا ہو جاتا ہے. سال کے اندر بعد ساری عمر لگے رہتے ہیں فیض کا چھیٹا کرم کا. کم وقتوں کے دل ایسے ہیں بدبختوں کے. اتنا بدبخت خدا نہ بنا. اتنی بدبختی کم وقتی. کرم کے دکھا دیں ایک سچائی کی ضرورت ہے. تمہارے زیادہ عمل کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو بالکل 1%. لیکن تم نے دل سچا کر لیا قربانی میں ان کی محبت میں. دل سچا تھا سچائی میں تھا. عمل سارے برباد تھے. عمل نہیں تھا لیکن سچائی میں دل تھا. نیت میں واقعہ ان کا خیالی سچائی نہیں. یہ بات ایک بدبختوں کی ہوتی ہے لکھتے بھی ہیں. حقیقتاً سچائی تھی لیکن عمل ایک بھی نہیں تھا. قرب خدا قرب رسول مل جاتا ہے. نیت سچی ان سے ہو جائے باقی تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. سچائی کی ضرورت ہے. سچائی حقیقت میں واقعہ سچائی ہو تو خدا سب کو نصیب کرے. آدم کو عفو خدا ان سے موسیٰ کو قرب خدا ان سے. آدم کو عفو خدا ان سے موسیٰ کو قرب خدا ان سے. آدم کو عفو خدا ان سے موسیٰ کو قرب خدا ان سے. عیسیٰ نہ خود کو سمجھتے تھے. عیسیٰ نہ خود کو سمجھتے تھے. نالین اٹھانے ہی والا عیسیٰ نہ خود کو عیسیٰ علیہ سمجھ. السلام کے الفاظ لست اہلا ان احمل حذاءہ. میں اس چیز کے قابل بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاؤں. بہت قدر ہے. موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کوہ طور پہ جب جا رہے تھے سامنا کرنے سے پہلے جب آ رہے تھے کہ جب آ رہے ہو ہماری طرف تو جوتوں سے چل کے کیوں آ رہے ہو اس زمین پر. فخلا نالیک جوتے اتار کے آؤ. انک بالواد المقدس طویٰ. تم کو پتہ نہیں ہے یہ وادی یہ میدان بہت مبارک ہے. اس پہ چل رہا ہے. یہ ہمارا رستہ ہے آنے کا. ہمارے آنے کے رستے میں جوتے نہ ڈالیں. جوتے اتروا دیا اور نبی کریم کو جوتوں سمیت سامنے کھڑا کیا. جوتوں سمیت. اور ان کے امتن کی نسبت سے جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. سنت ہے. سنت رسول میں ایک نبی جوتوں سے چل نہیں سکتا جانے میں اور ایک امتی محمد جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے نبی کی نسبت سے. اس سے آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے. جو لوگ توحید بیان کرتے بولے یہ آیت قرآن کی نکال دو. اس میں آیا نہیں ہے نالین شریف کا لیکن ان کے دلوں پہ مور ہے. خدا کی توحید بیان کرتے ہیں. عظمت رسول نے بیان کرتے ہیں. ان میں ایمان کہاں ہوگا. کوئی لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھے محمد رسول اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے ایمان والا نہیں بن سکتا. اللہ نے کہا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ان کی تعظیم اور توقیر کرو. تو پھر وہ حدیثیں بیان کرنی چاہیے جو تعظیم اور توقیر کی ہیں. قرآن کی وہ آیتیں بیان کرنی چاہیے جو قرآن سے مٹ نہیں سکتی. نہیں بولتے ہیں چپ رہتے ہیں. عظمت کے خلاف ہیں. ایسا ہی بدبخت خدا کسی کو نہ جیسے بدبخت یہ لوگ نمازیں پڑھنی آمین زور سے کہنی بڑی بڑی داڑیاں رکھنی داڑیوں کو ہاتھ نہ لگانا ہر وقت قرآن سنت کا شور مچانا اور اندر سے عظمت رسول ان کو جیسے تکلیف ہوتی کوئی بیان کرے. اب بھی ہوں گے تکلیف ہوتی ہوگی بدبختوں کو. ادھر بھی آتے ہیں CID جاسوسی کے لیے. اس لیے بہت مکمل دلیل سے میں بعضی چیزیں کہتا ہوں.
جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہو سکتا مرنے دم تک۔ تو خدا کرے خدا کی عظمت کے ساتھ نبی کی عظمت، دونوں عظمتیں آپ کے ہمارے دل میں سچائی کے ساتھ اتریں انشاءاللہ۔ خود کو سمجھتے تھے نالین اٹھانے ہی والا، عیسیٰ نا خود کو سمجھتے تھے نالین اٹھانے ہی والا۔ اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، خدا کی قسم نیت خوانی کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، دل لگا ہوا ہے، ان پہ درود کی کثرت کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت میں رہتے ہیں جو چاہیں، جو چاہتے ہیں ہم ان کے مطابق مرضی کیسے ہو جائے۔ تو نیت تو جس کی سچی ہوتی ہے، جس قدر ہوتی ہے اس قدر اس کو قرب تو شروع ہو جاتا ہے نیت کے حساب سے۔ عمل کے حساب سے چاہے نل ہو، بالکل کچھ بھی نہ ہو، وہ سب معافی میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ نیت سچی ہے، عمل اس سے ہوتا نہیں۔ تو یہ عمل کی کمی میں اس کو معافی دی جاتی ہے، اس واسطے اس کی نیت میں سچائی ہے۔ اور نیت کی سچائی کا کیسے پتہ چلے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، روتا ہے، میں کیوں نہیں ایسا بنتا ہوں، میں سے استغفر اللہ کیوں زنا ہو جاتا ہے، کیوں گناہ ہو جاتا ہے، کیوں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ آقا جی داڑھی کا حکمن کہا ہے، یہ حکمن سنت ہے، رغبت والی سنت نہیں ہے، یہ بھی میرے سے نہیں ہوتا ہے۔ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر سچائی ہے تو سچے آدمی کو دکھ ہوتا ہے نہ ہونے پر، اس کی علامت نبی کریم نے بتائی، اس سے خطا گناہ ہوتا ہے کل جبل علی راسہ، جیسے پہاڑ اس کے سر پر گرا ہے، اتنا وہ سوچتا ہے کیوں ایسے ہوا۔ یہ سچائی ہے۔ اور منافق سے گناہ غلطی ہوتی ہے، فرمایا کالذباب، جیسے مکھی بیٹھی اور اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ایمان والے کو گناہ کر کے بڑا احساس ہوتا ہے، جیسے پہاڑ گرا اس پر۔ یہ الفاظ ہیں کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ حالت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے خدا نہ کہ ایسا ہو تو خدا کرے ساتھ یہی حالت بھی پیدا ہو جائے جیسے پہاڑ سر پر گرا اور معافی ملے، تو اس کے یہ گناہ چھوٹے بڑے سب معافی میں آ جاتے ہیں کہ نیت کا پکا ہے اور اس پر پچھتاوا ہے، چاہتا نہیں ہے۔ تو اس کو بھی مومن فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو خدا بچائے، خدا کرے نہ ہو، اگر ہوں تو خدا کرے ایسی کیفیت پیدا ہو جو نبی کریم نے کہی ہے انشاءاللہ۔